ہے کہ جس کے صحیح مفہوم سے اسلامی نظام کی ساری کنہ اور حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور مذہب میں اس کے غلط مفہوم سے یہ تمام انتشار اور خلفشار اور اختلاف اور افتراق جو قوم کے اندر ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ موجودہ اسلام تو مذہب ہے نا جو چلا آ رہا ہے ہمارے 1000 برس سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب ان کے ہاں میں عرض کروں گا کہ اس کا پھر صحیح مفہوم کیا ہے۔ جب اسلامی نظام قائم تھا تو اس کا صحیح مفہوم موجود تھا، اس کے بعد جب یہ نہ رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ اطیعوا اللہ تو ہوا اطاعت کرو اللہ کی، قرآن شریف کی روح سے، اس کی کتاب کی اطاعت سے، اطاعت کرو رسول کی، وہ کیسے کی جائے؟ اس ضرورت کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ارشادات جنہیں احادیث یا روایات کہا جاتا ہے، ان کے مرتب کرنے کی، جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس سے پہلے یہ جمع ہی نہیں تھی کسی جگہ، 3 صدی میں، اس لیے کہ اطیعوا الرسول کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کس طرح سے اطاعت کرے رسول کی۔ اب اس کے بعد میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بار بار یہ چیزیں آ چکی ہیں، کیسے یہ احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے، مدون ہوئے، کس طرح سے جامع حدیث جسے کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ، انہوں نے لاکھوں حدیثوں کو پرکھا اپنے قیاس کے مطابق، لاکھوں مسترد کی، ان میں سے چند ہزار ان میں سے منتخب کر کے اپنے مجموعے میں داخل کری۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے نہ تو خدا کی کوئی سند تھی، نہ رسول کی کوئی سند تھی کہ فی الواقعہ یقینی طور پر رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ پھر حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک دوسرے سے اختلاف تو ایک طرف، خود کسی ایک مجموعے کو بھی اٹھا کے دیکھیے، اس میں باہمی اختلاف ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا، اختلاف اس قسم کے، یعنی اعتقادی یا تصوراتی یا نظریاتی اختلاف کی بات تو اور ہوتی ہے، وہ تو ایبسٹریکٹ ہوتی ہے۔ تاریخی واقعات کے متعلق اختلاف میں نے بتایا تھا کہ بخاری کے مجموعے میں یہ جو صلح حدیبیہ ہے، اس میں ایک روایت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ قریش نے منع کر دیا تھا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مکے سے باہر ہی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آئیے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے، اور وہیں سے واپس آ گئے تھے صحابہ۔ اور وہیں دوسری روایت یہ ہے کہ اسی سال قریش نے اجازت دے دی تھی، حضور بمع جماعت کے 3 دن مکے میں رہے تھے، وہاں یہ سب کچھ کیا تھا اور پھر واپس آئے تھے۔ ایک مجموعے میں ساتھ کے ساتھ 2 روایتیں ہیں، اور یہ تو تاریخی بات ہے، ان میں اتنا تضاد ہے، تو احکام میں یا عقائد میں یا نظریات میں جو اختلافات ہیں ان کا تو پوچھیے نہیں۔ یہ ہیں وہ اختلافات جو مٹ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اور رسول کا صحیح مفہوم مجھے یاد آ گیا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا شاید 1 ہفتے کا، اور یہ جو اگلے ماہ کا طلوع اسلام آ رہا ہے اس میں میرا ایک بڑا مفصل مضمون آ رہا ہے، شاید 40-50 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کی اصطلاح کا مفہوم کیا ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ میں نے عمر بھر کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک اس کا صحیح مفہوم، قرآنی مفہوم متعین ہو کر ذہن میں نہیں آئے گا، کوئی ایک قدم بھی آپ کا بالاتفاق اجتماعی طور پر متفقہ علیہ مسلمانوں کا نہیں اٹھ سکے گا۔ اختلافات رہیں گے اور اپنے اپنے فرقے کے مذہب یہاں ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا، مسلمانوں کا کوئی متفق علیہ نظام حکومت تک نہیں بن سکے گا۔ تو اس کے لیے تو آپ انتظار کر لیجئے، آپ سوچ لیجئے کہ یہ موضوع کتنا
پھیلا ہوا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ شاید 40-45 صفحے میں وہ مضمون آیا ہے۔ اس وقت میں صرف یہ اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی روح سے اس اصطلاح کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین پر مشتمل نظام، جسے عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اللہ اور رسول یوں آتا ہے اس میں نظام خداوندی۔ خدا تو وہ ہے کہ جو قیاس و خیال و گمان و وہم میں بھی نہیں آتا، چاہے جائے کہ کسی کے سامنے آ کے وہ حکومت قائم کرے اور کسی کو حکم دے۔ اس نے اپنے احکام کتاب کے اندر مندرج کر کے، کتاب کے اندر محفوظ کر کے امت کو دیے، رسول کو دیے۔ خالی کتاب بھی تجریدی مجرد ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتی۔ کتاب حکومت نہیں کر سکتی، کتاب حکومت کرنے کے اصول و قواعد اور قوانین اپنے اندر رکھتی ہے۔ قرآن میں تو یہ ہوا، اب ان کو کون نافذ کرے، کس وقت کون سا حکم نافذ کیا جائے گا، کون فیصلہ کرے اس کا؟ ظاہر ہے کہ ایک محسوس اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ کوئی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی، کتنے ہی اچھے قوانین کے مجموعے ان کے پاس کیوں نہ ہوں، اگر ایک محسوس اتھارٹی جسے سربراہ مملکت کہتے ہیں، جسے مرکز امت کہا جاتا ہے، وہ موجود نہ ہو۔ یہ ہے حیثیت سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ جو خدا کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت تو آپ اجمالاً اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور رسول کی اصطلاح جو آئے گی قرآن میں، تو یہ نظام اسلامی کے لیے آئے گی، اس کے سربراہ کے لیے آئے گی، اس مملکت کے فیصلوں کے لیے آئے گی۔ یہ ہے اس کا عملی مفہوم۔ اب بات صاف ہو گئی کہ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کے آواز سے، اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی کوئی قدم نہ اٹھا لیا کریں، انتظار کیا کریں۔ اللہ اور رسول کا فیصلہ کیا ہوا؟ اسلامی مملکت کا فیصلہ، اسلامی نظام کا فیصلہ۔ اب ان کو یہ ایک نظم و ضبط کی، مملکت کے تابع رہنے کی تعلیم دی جا رہی تھی، تربیت دی جا رہی تھی کہ اب یہ بات نہیں جیسے پہلے تھا کہ جس طرح سے کسی کا جی چاہا اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا اور کرنا شروع کر دیا جو کام جی چاہے۔ اب یہ نہیں ہوگا، اب انتظار کرنا ہوگا کہ مرکز مملکت کی طرف سے کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح ہمارے ہاں اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن کی اصطلاح یاد رکھیے اپنی ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مجھ سے بھی آپ گزشتہ 25-30 سال سے قرآن کے قوانین سنتے چلے آ رہے ہیں۔ عام کہا بھی جا رہا ہے، قانون کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے۔ حکومت خداوندی، اسلامی حکومت سنتے چلے آ رہے ہیں آپ، حکومت کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے۔ حکم کا لفظ تو ہے، اس معنی میں حکومت، نظام خداوندی، نظام اسلامی، نظام کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے، حتیٰ کہ عدالت تک کا بھی لفظ نہیں ہے۔ یہ ہمارے زمانے کی اصطلاحات ہیں، قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اس نے جب اللہ اور رسول کہا ہے، بڑی ہی جامع اصطلاح ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز تو اللہ کی حکومت آ گئی، لیکن اللہ کی حکومت انسانوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر قائم ہوگی، اور سب سے پہلے قائم کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس دور کے لیے قرآن نے یہ اصطلاح اپنی وضع کر کے نافذ کی، اللہ اور رسول کا حکم، یعنی نظام خداوندی کا حکم جو سربراہ مملکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے طے ہوتا تھا اور نافذ کیا جاتا تھا۔ اب بات صاف ہو گئی کہ جماعت مومنین، اب تمہاری زندگی پہلے کسی تشدد اور افتراق کی زندگی نہیں رہی، نظم و ضبط کے تابع اب تم آ گئے، ایک نظام حکومت قائم ہو گیا۔ اب جو معاملہ بھی پیش ہو اس میں انتظار کرو کہ مملکت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اس سے پہل نہ کرو، اس سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھو، نہ کوئی عملی قدم اٹھاؤ۔
اب انفرادی زندگی نہیں رہی.